فرما رہے ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی سے بچنے والوں کے لیے انعام ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، کچھ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں سے دور رہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کی وہ خود معافی فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض واجب کو ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں جو یہ فرمایا گیا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر کے برائیاں چھوڑے تو گناہ معاف کر دیں گے۔ ان کی تین صورتیں ہیں، اول یہ کہ گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا لیکن ساتھ ہی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، پابندی سے طاعات ضروریہ بجاتا رہا، اس صورت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ صغائر معاف کر دیں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو بچتا رہا مگر طاعت واجبہ بجانا لاتا رہا۔ ان صورتوں میں ایک شرط ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کہ تکفیر صغائر کا وعدہ نہیں ہے، یوں فضل کرم کی بات ہے، وہ خود کبیرہ کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، یہاں آیت میں فرمایا کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ، کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کے مقابل صغیرہ گناہوں کی کیا تعریف ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں علماء نے احوال ہے کہ سب سے زیادہ جامع قول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں شرعی حد میں سزا دینا مقرر کیا، اس کے مرتکب پر لعنت ہے، آخرت میں جس پر جہنم اور عذاب کی وعید آئی ہے۔ کبیرہ صغیرہ وہ ہیں جن سے منع فرمایا مگر اس پر غضب، لعنت وغیرہ امور کو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے، ان کو معمول سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ بے پرواہی اور بے باکی کے ساتھ کیا جائے، اس پر مداومت کی جائے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں کبیرہ گناہ جو کبیرہ جمع کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ماں باپ کو ستانا، لڑکیوں کی میراث کا حصہ نہ دینا، کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا، ظلم کرنا، امانت میں خیانت کرنا، خدا کی رحمت سے نا امید ہونا، خدا کا مقرر کردہ کوئی بھی فرض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ دینا، قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا، جھوٹ کا بولنا، جھوٹی قسم کا کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، سود لینا، جوا کھیلنا یا باجا سننا، ناچ دیکھنا، کافروں کی رسمیں پسند کرنا، بسا اوقات نقصان پہنچانا، جادو کرنا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو حاجت مندوں سے روک کر رکھنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، تہمت، قطع رحمی، ناپ تول میں خیانت کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، غصب میں، اور احادیث میں ہے کہ گناہ کبیرہ فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہہ رہے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یعنی ہم تم کو ایک معزز جگہ یعنی بہشت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس معزز جگہ داخل ہونا سب کو بھی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اس کی آیت کہتی ہے آپ کی کبیرہ گناہ کی، یہاں سے ہے آپ کے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ پھر کہہ رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان میں سے جو بھاری بھاری کام ہیں ان سے تم بچتے رہو، تمہاری عنکم سیئاتکم تخفیف کر دیں گے یعنی برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو داخل کریں معزز جگہ جہاں داخل ہونا ہے۔ رب العالمین۔